السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن کے اندر غلطیاں ہیں، روایت پرستوں کا حضرت عائشہ پر الزام۔ دوستو، روایت پرست جو ہے نا، صحیح بخاری کو ماننے والے، ایک تو انتہائی ڈیٹ اور بے شرم قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی، ہر روز قرآن پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہر روز قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور قرآن والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم جب انہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں گند لکھا ہوا ہے، گند، جواب تو ہوتا نہیں، آپ کو پتہ ہے، نیچے کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی تم لوگ مان رہے ہو کہ تمہاری کتابوں میں گند لکھا ہوا ہے، اور وہ گند میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں اسی وجہ سے غصہ آ رہا ہے اور تم نیچے کمنٹس میں گالیاں دیتے ہو، یعنی میں سچا ہوں۔ دیکھا دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں چند روایات پیش کروں گا۔ یوں تو بہت سی روایات ہیں، میں چاہوں تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن آپ کو ایک ٹریلر دکھانا ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ سند صحیح ہے، سند اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، امام سیوطی انہوں نے اتقان فی علوم القرآن میں ان روایات کو نقل کیا ہے اور ان روایات کو صحیح کہا ہے۔ تاریخ مدینہ لابن شبہ النمیری یہ اس کی ہے۔ اسی طرح روح المعانی میں بھی یہ روایت ہے، اور علامہ علوسی نے بھی ان کو صحیح مانا ہے۔ روایت کیا ہے؟ سوال، روایت یہ ہے دوستو، ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ سے قرآن کی بعض مقامات پر، یعنی جو ظاہری طور پر قواعد کے خلاف الفاظ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا۔ جیسے یہ آیت دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، دوسری آیت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اور تیسری آیت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ ان 3 آیات کا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بانجے، یہ کتابت کرنے والے کاتبوں، یعنی جنہوں نے وحی لکھی ہے، نقل نویسوں کا کام ہے، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی۔ اندازہ کرو، آپ پوچھتے ہیں نا کہ لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس گند کو پڑھ کے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اور اس گند کے خلاف آپ کا خادم لڑ رہا ہے۔ روایت پرست ہمیں اپریشیٹ کرنے کے بجائے گالیاں دیتے ہیں۔ اندازہ کرو، سند صحیح ہے، سند کی ٹینشن نہیں لو، سند بالکل ٹھیک ہے۔ ابو عبیدہ ابو معاویہ ہشام بن عروہ عن ابیہ، یہ صحیح بخاری کی سند ہے دوستو، یہ سند صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، 5206، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ سند موجود ہے، یعنی سند بخاری کی ہے اور مسلم میں، یعنی سیم سند سے ایک اور محدث نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے، ہشام بن عروہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، عروہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے قرآن کے انہی مقامات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کاتبین کبھی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہاں جی روایت پرستو، یہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تم لوگ تو سند کے پجاری ہو نا، سند صحیح ہونی چاہیے، سند صحیح ہونی چاہیے۔ ہاں سند صحیح ہے، تمہاری سیم سند تمہاری صحیح بخاری کے اندر ہے، اور تمہارا ایمان ہے قرآن کے بعد اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد وہ کتاب جو بالکل صحیح ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے تمہاری، مانو یہی سند صحیح بخاری کے اندر ہے۔ بیٹا پھنس گئے نا تم لوگ،
اس روایت کے ذریعے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان پر الزام لگا رہے ہو. میرا ایمان ہے سیدہ عائشہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتی کہ قرآن کے اندر غلطی ہے. جس کا محافظ وہ ہو وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں حفاظت کرنے والا ہوں. اللہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ حفاظت نہیں کر سکا؟ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ فیل ہو گیا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. حفاظت سمیت اس نے کہہ دیا میں حفاظت کروں گا، دیٹس اٹ، بات ختم. ہمیں اس پہ بھروسہ ہے. اور تم لوگ روایات کے سند کے پجاری ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سیدہ عائشہ پہ تم لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں. جو کاتب ہے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو کاتب کون ہوا؟ یعنی صحابہ ہوئے. یعنی یہ بات تم کہنا چاہ رہے ہو کہ صحابہ نے قرآن لکھتے ہوئے غلطیاں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ نے رسول اللہ کو بتایا بھی نہیں، آگاہ بھی نہیں کیا ان غلطیوں سے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ شیم آن یو، تمہارے عقیدے پہ شرم آنی چاہیے. اتنا گندا اور گھٹیا عقیدہ تمہارا. کیا تعویل کرو گے؟ نہیں، کیا تعویل کرو گے ان روایات کی؟ سند صحیح ہے، سند چھوڑ دو. تمہارے محدثین بڑے جو ہیں، جو تمہارے جن کو تم اپنا دادا بولتے ہو، آلوسی ہو گیا، سیوطی ہو گیا، سب نے بولا ہے صحیح علی شرط شیخین. روایت صحیح ہے، صحیح علی شرط شیخین بولا ہے. کس نے؟ تمہارے سیوطی نے، تمہارے آلوسی نے. تم کون سے کھیت کی مولی ہو جو نہ مانو؟ دوستو ان کی کتابوں میں اتنا گند ہے نا، میں آپ کو ہر دوسرے دن بتاتا ہوں. میں کسی دن پورے 1 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں گا، 1 گھنٹے کی. آپ کا دماغ چکرا جائے گا. اتنا گند لکھا ہوا ہے، اتنا گند. قرآن کے الفاظ چینج ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی کسی آیت میں کوئی لفظ زیادہ ہے، کسی آیت میں لفظ کم ہے، کسی آیت میں 2 لفظ زیادہ ہیں، کسی آیت میں 2 لفظ کم ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. دنیا بھر کا کفر لکھا ہوا ہے. افسوس راویوں پہ ایمان لانے والو، تم اس کی بات پہ ایمان نہیں لائے. اس نے جب کہہ دیا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن نازل کیا ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا. دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے. مراد مفہوم یہ کہ کسی بھی طرف سے اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا، نہ کمی نہ پیشی، نہ زیادتی نہ کمی نہ کوئی تحریف. تمہیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا ظالموں؟ یاد رکھنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میری اس حدیث کا مطلب بات، قرآن اللہ کی بات ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میری اس حدیث کو ٹھکرایا، کس کو؟ قرآن کو، تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. خیر مناؤ ان روایات پہ. اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم سیدہ عائشہ بھی جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی 3 آیتوں میں غلطیاں ہیں. اگر 3 میں غلطیاں ہیں، کل کے دن کوئی اگر 3 میں غلطیاں ہیں، یہ تو ان کے سامنے آ گئی. تم تو یہ کہنا چاہ رہے ہو نا، اللہ جانے پھر پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی جو سامنے نہیں آئیں. تمہارے عقیدے کے مطابق روایت پرستو، صحیح البخاری کو ماننے والو، تمہارے عقیدے کے مطابق قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. قرآن بھی محفوظ نہیں ہے تمہارے عقیدے کے مطابق. قرآن بھی گیا. اب بھی وقت ہے ان روایات سے توبہ طائب کرو، واپس اللہ کی راہ میں آ جاؤ، قرآن کو تھام لو. عروۃ الوثقیٰ لن انفصام لہا، ایسا کڑا جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. واعتصموا بہ، اللہ کہہ رہا ہے اس کو پکڑو. حبل اللہ، اللہ کی رسی، بخاری کی رسی نہیں، مسلم کی رسی نہیں، اللہ کی رسی کو پکڑو. ہمارے دل میں تو وسوسے نہیں آتے. اللہ نے کہہ دیا میں محافظ ہوں، ہم نے سر جھکا لیا، بات ختم. کیا وجہ ہے کہ سارے شیطان تمہارے کانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں؟ کیونکہ تمہارا ایمان کمزور ہے. تمہارا ایمان دودھ شرابی کی طرح ڈگمگا رہا ہے.
اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔